من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون۔ حضرات سورہ یونس کا ایک رکوع اور کچھ آیتیں ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا، اور آپ پچھلے مجلس سے مربوط ہو جائیے کہ سورہ یونس مکی ہے، اور مکی صورتوں میں خاص طور پر توحید کا، رسالت کا اور آخرت سے جڑے ہوئے چیزوں کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہی تین چیزیں ہیں جس میں بنیادی، جس میں لوگ جو ہے غلطیاں کرتے ہیں، اور ان تین چیزوں کے اوپر باقی تمام چیزوں کا دار و مدار ہوتا ہے۔ ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مان لے، سمجھے کہ بہت مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ اب جب اس نے اللہ کو رب مان لیا، خالق مالک رازق مان لیا، اب اللہ کے کسی بھی فیصلے میں اسے کوئی پریشانی نہیں آتی۔ مثال کے طور پر آپ نے اپنے والد صاحب کو احترام کا درجہ دیا اور یہ مان لیا کہ میرے والد صاحب میرا بھلائی چاہتے ہیں، میرا اچھائی ان کے پیش نظر ہے، تو اب بچہ والد کے کسی بھی فیصلے میں کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن ایک آدمی کو والد ہی کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، والد ہی کے بارے میں مشکوک ہے، تو اب ہر چیز وہ شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تو توحید یہ ہے کہ آدمی کو اپنے اللہ پر پورا یقین ہو، اور یہ یقین جب حاصل ہو جاتا ہے تو پھر شریعت کے کسی بھی مسئلے میں آدمی چوں چرا نہیں کرتا۔ جن لوگوں کو یقین کامل نہیں ہوتا ان کو ہی یہ پریشانی رہتی ہے، یہ حلال کیوں ہے، یہ حرام کیوں ہے۔ دوسرا مسئلہ رسالت کا ہے، یہ بھی بنیادی مسئلہ ہے۔ ایک آدمی جب اللہ کے نبی کو اللہ کا رسول مان لیا، اور یہ مان لیا کہ یہ جو کچھ بھی بتا رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی کردہ چیزیں ہیں، تو پھر نبی کی کسی چیز میں بھی کوئی مسئلہ نہیں رہتا۔ اب یہ دو مسئلوں میں جب آدمی مضبوط ہوتا ہے تو نفس اور شیطان ادھر ادھر کرتے ہیں، تو آخرت کا مسئلہ اگر اسے یقین ہو جائے کہ یہ دنیا اصل جگہ نہیں ہے، اس کے بعد ایک اصل جگہ ہے، وہاں کی راحتی، وہاں کی پریشانی اصل پریشانی۔ ایک آدمی ٹرین میں چڑھ رہا ہے
اور اسے معلوم ہے ٹرین میں بہت بھیڑ ہے، لیکن اسے یہ بھی معلوم ہے کہ اگلے اسٹیشن میں پوری ٹرین خالی ہو جاتی ہے، پھر مجھے جو ہے آرام سے سیٹ ملنے والی ہے۔ تو یہ جو چھوٹا سا فاصلہ ہے تو اس میں اس کے لیے پریشانی نہیں ہوتی۔ میں نے بمبئی میں دیکھا، ایک آدمی کو مثال کے طور پر مارکیٹ کی طرف جانا ہے، تو اب وہ یہاں سے ٹرین میں مارکیٹ میں جانے والی ٹرین میں نہیں بیٹھتا، اس لیے کہ سمجھ لیجئے کہ یہاں سے مارکیٹ 20 سے 22 کلومیٹر دور ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے، اس کے آگے کا جو اسٹاپ ہے وہ آخری اسٹاپ رہتا ہے ٹرین کا، تو ٹرین میں بیٹھتا ہے پہلے اس اسٹاپ کو، ادھر جاتا ہے، وہاں پورے لوگ اتر جاتے ہیں، یہ کھڑے ہو کر جاتا ہے، پھر وہاں سے بیٹھ کر واپس جاتا ہے۔ تو یہ تھوڑا فاصلہ آدمی کیوں برداشت کر رہا ہے کھڑے ہونے کا؟ اس لیے برداشت کر رہا ہے کہ اس کے بعد اسے بیٹھ کر جانے کی امید ہے، یقین ہے۔ تو اسی طرح جس آدمی کو کوئی پریشانی یہاں ہے، دھوکے ہو رہے ہیں، آخرت کے مسئلے کو یاد کر لے، پھر یہ مسئلے، یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو مشرکین کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض پوچھ رہے ہیں کب آئے گا عذاب، کب آئے گا، اے نبی آپ ان سے پوچھئے، قل ارأیتم، آپ ان سے پوچھئے کہ مجھے ذرا بتاؤ کہ اگر وہ عذاب رات میں آئے یا دن میں آئے تو اس میں ایسی کون سی چیز قابل اشتیاق ہے جس کی یہ مجرم جلدی مچا رہے ہیں؟ عذاب آ جائے، دھسنے کا عذاب آ جائے، زلزلوں کا آ جائے، کوئی سا بھی آ جائے، اللہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ ذرا بتائیے، ان سے پوچھئے کہ کیا چیز ہے اس میں جلدی مچانے کی۔ ثم اذا ما وقع آمنتم بھی، یا یہ کہ جب وہ آ جائے گا تب تم اسے مانو گے؟ لو وہ آ گیا، وقد کنتم به تستعجلون، اور تم ہی تھے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے تھے۔ ثم قیل للذین ظلموا، پھر کہا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، چکو یہ ہمیشہ والا عذاب، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، اور یہ ہمیشہ والا جو عذاب تمہیں دیا جا رہا ہے وہ کسی ظلم کے نتیجے میں نہیں، یہ سب تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے جس کے بدلے میں جو تم نے کمایا یہ عذاب دیا جا رہا۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، اور یہ کفار چونک کر حیرت میں آ کر آپ سے پوچھتے ہیں اے نبی یہ جو آخرت کے عذاب کی بات آپ کر رہے ہیں یہ کیا صحیح ہے، یہ سچی بات ہے، یہ آنے والا ہے؟ مذاق کر رہے ہیں، چونک رہے ہیں، حیرت میں آ کر پوچھ رہے ہیں۔ قل کہہ دیجئے کہ بالکل، اور میرا رب جو ہے وہ بالکل حق بات کرتے ہیں اور یہ عذاب حق ہے، اور اللہ کو تم لوگ عاجز کرنے والے نہیں ہو، مان تم بھی معجزین، اللہ کو تم عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ کفار یہ کہتے تھے کہ بھی ایک آدمی مرنے کے بعد، دفنانے کے بعد، گل سڑنے کے بعد پورے اس کے اجزاء منتشر ہو جائیں گے، اس کے اجزاء جب منتشر ہو جائیں گے تو دوبارہ ان اجزاء کو کیسے جمع کیا جائے گا، کیسے جوڑا جائے گا، کیسے اٹھایا جائے گا؟ ابھی بھی یہ سوال بہت سے ملحدین کو اور دوسرے لوگوں کو ہوتا ہے۔ اس کے کئی جوابات ہیں۔ سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ انسان اپنی پیدائش پر غور کر لے تو پھر یہ دوبارہ کی پیدائش اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس کی پہلی پیدائش دیکھ لو کہ ایک آدمی فلاں درخت سے فلاں باغ کے چاول ہیں، دوسری چیزیں کھاتا ہے، وہ کھانا بننے کے بعد اس کے اندر اسے استعمال کرنے کے بعد قوت آتی ہے، خون بنتا ہے، خون سے پھر وہ چیز منی بنتی ہے، پھر وہ جو ہے ایک ماں کے رحم میں ایک عورت کے پیٹ میں جاتا ہے، پھر وہاں یہ پورا پروسیس ہو کر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے۔
جب اتنی ساری چیزیں پھیلی ہوئی ہیں تو اب پھر دوبارہ یہ ہونے میں کیا پریشانی اس سے بھی کم ہے۔ پہلی بار کوئی چیز بنانا مشکل ہوتی ہے، سیکنڈ اس کی کاپی کرنا تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، اور دوسرا اس سے بھی اہم مسئلہ آپ یہ سمجھیے کہ انسان کے جسم میں اصل چیز کیا ہے؟ آپ کہیں دماغ ہے، دل ہے، دوسری تیسری سب کہیں، ہم کہیں گے اس سے بھی اہم ایک چیز ہے جو اصل تکلیف اور خوشی کو محسوس کرتی ہے، وہ ہے روح۔ انسان کے جسم میں اصل جو چیز ہے وہ روح ہے۔ اسی لیے روح نکل جانے کے بعد مردے کو آپ جلائیں یا اسے ماریں یا کچھ بھی کریں، اسے کچھ احساس نہیں، کوئی چیخ نہیں نکلتی، اور روح تو محفوظ رہتی ہے، لے کے چلے جائے جاتے ہیں۔ آپ یہ کہیں جسم ختم ہوگا، چھوڑیے، ختم ہونے دیجئے، نیا جسم بنائیں گے، اس جسم میں روح کو ڈالیں گے۔ اصل تکلیف اور خوشی تو روح کو ہوتی ہے، روح سے جڑا ہوا مسئلہ ہے، اور روح کو تو فنا نہیں ہے، وہ تو لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو اس روح کو جسم میں ڈال کر پھر جو ہے اسے جو بھی خوشی دینا ہے یا تکلیف دینا ہے دیا جائے گا۔ دوسری بات تو یہ ہے، تو اس میں جو ہے کوئی معجز اللہ کو عاجز کرنے والی بات نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ، اللہ فرماتے ہیں، اور اگر آپ دیکھیں جس دن ہر نفس جس نے دنیا میں ظلم کیا، زیادتی کیا، اس کے پاس بالفرض پورے زمین کے خزانے بھی ہے، تو وہ عذاب سے بچنے کے لیے بطور معاوضہ، بطور رشوت یا بطور فدیہ دے گا۔ پہلی بات تو کسی کے پاس میدان محشر میں کوئی چیز دینے کی ہی نہیں رہے گی، حتیٰ کہ کتنا بھی بڑا مالدار کا انتقال ہو، مجھے بتائیے کیا اس کے وارثین دفنانے کے بعد اس کے جو ہے قبر میں ایک سوٹ کے سونا یا پیسے رکھ دیتے ہیں؟ نہیں رکھتے۔ کتنا بھی بڑا مالدار ہو، اتنا بھی بڑا کروڑ پتی ہو، اگر امت مسلمہ کا فرد ہے تو اسے نہلا دھولا کر جو ہے سادہ سفید کپڑے میں جو ہے جنازہ دے کر جو ہے اسے نہلا دھولا کر کپڑے سے جو ہے لپیٹ کر اسے جو ہے دفنا دیا جاتا ہے۔ غریب ہے تو اسے بھی وہی حال ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے کپڑا کچھ کم و بیش کا ہو، بعد میں اوپر قبر کے اوپر کچھ پتھر وغیرہ لگا دیے جائیں، کتبے لگا دیے جائیں، حالانکہ یہ بھی شریعت میں درست نہیں ہے، لیکن بعض لوگ بتانے کے لیے کہ بھئی مرنے والا بڑا مالدار تھا، 10-20-40 ہزار روپے خرچ کر کے جو ہے پتھر لگا دیتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو بہرحال مجھے بتائیے کیا مرنے والا کوئی خزانہ لے کے جاتا ہے؟ نہیں جاتا۔ تو قیامت کے دن کسی کے پاس کچھ دینے کے لیے ہوگا ہی نہیں، اگر ہوگا بھی پوری زمین اتنا بھر کر بھی سونا وہ اس کے پاس رہے، وہ دے، تو فرشتے اسے لے کر چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لفتدت بھی وہ دینے کی کوشش کرے گا، وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور اپنی شرمندگی کو وہ چھپا رہے ہوں گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے درمیان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک غلطی کی، چلو 2 غلطیوں کا ڈال دو، 3 غلطیوں کا ڈال دو، کوئی حساب کتاب میں گڑبڑی، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں الا ان للہ ما فی السماوات والارض، کان کھول کر بات سن لو، جو کچھ ہے زمینوں میں و آسمانوں میں وہ سب کا سب اللہ کی ملکیت میں ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، اور یہ بات بھی سن لو کہ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے، پکا ہے، حق ہے۔ ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ہیں کہ اسے جانتے نہیں ہیں۔ لا یعلمون، اللہ کے وعدے سچے ہیں، پکے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ هو یحیی و یمیت، وہی ذات ہے جو زندہ کرتی ہے اور مارتی ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یا ایھا الناس، اب اللہ خطاب کر رہے ہیں، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم،
تحقیق کے تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت تمہارے پاس آئی ہے، تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی ہے۔ کیا ہے وہ نصیحت؟ وہ قرآن ہے، اور یہ قرآن نصیحت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ شفاء لما فی الصدور، اور دلوں کے لیے اس میں شفا ہے، دلوں کی بیماریوں کے لیے اس میں شفا ہے۔ قرآن میں دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اب دلوں کی بیماریاں کیا ہیں اسے سمجھیے۔ دل کی بیماری بولتے ہی ویسے بھی لوگ فوراً ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ سب سے بھیانک بیماری دل کی ہی مانی جاتی ہے کہ بھئی دل کمزور ہو گیا ہے، ہارٹ اٹیک ہو گیا، پہلے بھی ان پر حملہ ہوا ہے، 2 بلاکیجز ہیں، وہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ اور اب تو بلاکیجز کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ بڑی عمر والوں کو ہو رہا ہے، کسی کو بھی کبھی بھی ہو رہا ہے، کسی کو بھی کبھی بھی ہو رہا ہے۔ بہت پہلے کی بات ہے، تقریباً 12-13 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے یہاں اسور روڈ پہ جو مشہور ہارٹ کی ہسپتال ہے، اس ہسپتال میں کسی کی عیادت کرنے کے لیے گیا۔ میں نے مریض کو تسلی دیا، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو صاحب کہنے لگے، حضرت مجھے چھوڑو، کوئی بات نہیں، میری تو عمر ہو گئی ہے 60-65 سال، یہاں ایک 7 سال کے بچے کی اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی ہے، آپ ذرا ان کو تسلی دے دیں، اگرچہ وہ برادران وطن میں سے ہیں، ذرا ان کو تسلی دے دیں۔ تو میں گیا ان کو تسلی دینے کے لیے، تو انہوں نے کہا، حضرت وہ کنڑا میں انہوں نے کہا، گرگڑے ینو اللہ 7 سال کا ہے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، کہ بازو ایک بچہ ہے دوسرے ملک سے لایا گیا ہے، آج ہی 7 دن کا ہے، اس کی اوپن ہارٹ سرجری کل ہے، صرف 7 دن کا بچہ۔ تو دل کی بیماریاں ایک جسمانی ہے اور ایک روحانی ہے، اور دونوں ہی خطرناک ہیں۔ دل کی بیماری جسمانی طور پر سب کو معلوم ہے، کیا کھانے سے وہ بیماری بڑھتی ہے، کیسے اسے جو ہے روک تھام کرنا ہے، وہ سب کو معلوم ہے۔ روحانی طور پر جو دل میں بیماریاں ہیں، سب سے پہلے ہے شک، کہ ایک آدمی کو اپنے خالق و مالک کی ذات میں شک ہو رہا ہے۔ اب یہ شکی آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، یقین کی دولت ملنی چاہیے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے متعلق جتنے واقعات آتے ہیں کہ عقل نہیں مانتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اللہ کی ذات پر یقین کامل تھا۔ آپ جب تک یقین کامل کی دولت نہیں ملے گی، آپ کو شک رہے گا، اور شک آپ کو آگے بڑھنے نہیں دے گا۔ جن لوگوں کو شک کی بیماری ہوتی ہے، وہ لوگ سکون سے نہیں رہتے۔ ظاہری طور پر بھی بعض لوگوں کو شک کا مرض رہتا ہے، بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا پورا وضو کر لیتے ہیں، پھر شک ہوتا وضو کیا یا نہیں، پھر دوبارہ وضو کر رہے ہیں، پھر وضو کر رہے ہیں، پھر بار بار دھو رہے ہیں، 10 بار ہاتھ دھو رہے ہیں، 15 بار دھو رہے ہیں۔ یہ سب شیطان کی کارستانی ہے۔ وہ اتنا تھکا دیتا ہے آدمی کو کہ اب وہ آدمی جو ہے نمازی سے غائب ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو شک کی بیماری ہے، نیت کے وقت میں پڑھ رہے ہیں، امام رکوع میں چلے جاتا ہے، تب بھی ان کا نیت ہی نہیں باندھتے۔ بھئی کیا پڑھ رہے ہیں آخر اتنا لمبا؟ امام جو ہے جب وہ مؤذن صاحب تکبیر اقامت کہہ رہے ہیں، تب سے یہ پہلی صف میں ہی کھڑے ہیں، رکوع تک نیت باندھ رہے ہیں۔ کیا چیز پڑھ رہے ہیں، کیا کہہ کر نیت باندھ رہے ہیں؟ جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں، امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، کعبے کی طرف پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، اب کیا دعائیں پڑھ رہے ہیں کہ امام رکوع کو چلا گیا، آپ کی نیت ہی نہیں ہو رہی ہے۔ یہ شک کی بیماری بڑی بری بیماری ہے، وسوسے، یہ شک، اس سے محفوظ رہنا چاہیے۔ اس سے محفوظ نہیں رہیں گے، زندگیاں تباہ ہو جائیں گی۔ اس لیے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے ایک جگہ پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کسی آدمی کے اندر 99 باتیں بھی خلاف شرع ہوں، لیکن ایک بات بھی اس کی اچھی ہو تو اس کے ساتھ حسن ظن رکھو۔ آج کیا ہے، ایک آدمی کے اندر
10 باتیں اچھی ہیں، 2 بات بری ہے، فوراً آپ اس سے بدظن ہو جاتے ہیں۔ اور یہ نسخہ خاص طور پر میاں بیوی کے درمیان میں بہت کام کا نسخہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری بیوی کے اندر تمہیں 10 باتیں اگر ناپسندیدہ ہیں تو 1-2 باتیں تمہاری پسند کے مطابق بھی ہیں، اس 1-2 بات کی وجہ سے ان باتوں کو اگنور کرو۔ اس نسخے کو پکڑ لیجئے، آپ کے اندر بھی 10 باتیں بری ہیں لیکن کوئی 1 بات اچھی ہے جس کی وجہ سے آپ کی بیوی آپ کو پسند کر رہی ہے، اسی 1 بات کو پکڑیے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ شفاء لما فی الصدور، اس میں دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور دوسری بیماری ہے روحانی طور پر شک کے بعد جو ہے حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے۔ یہ چیزیں آدمی کو ایسے ہی ختم کر کے رکھ دیتے ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت، قرآن سے لگاؤ، یہ بیماریوں کو ختم کرنے والا نسخہ۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اس قرآن کے اندر رہنمائی بھی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں لوگوں، ہم نے تمہارے پاس ایک نصیحت کو نازل کیا ہے، اور یہ دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور اس میں رہنمائی کرنے والی صفت ہے ہدی للمتقین۔ پہلے ہی سورہ بقرہ میں یہ آیت گزر چکی ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اس میں مومنین کے لیے رحمت ہے، خوشخبری ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی سے خطاب ہے لیکن امت کے لیے بات ہے، بفضل اللہ، یہ جو قرآن اتنی قیمتی چیز ہے، اتنی ساری اس میں خوبیاں ہیں، آپ کہیے یہ اللہ کے فضل سے ہے، اس کی رحمت سے ہے۔ یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ ایک ایسی عظیم الشان چیز اللہ نے ہمیں دی جس کے اندر دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے، جس میں نصیحت ہے، جس میں رہنمائی ہے، اور جو رحمت ہے، یہ اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے یہ چیز ملی ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ فرماتے ہیں یہ ایسی نعمت ہے کہ اس پر تم لوگوں کو خوش ہونا چاہیے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ قرآن کی نعمت ایسی ہے، فَلْيَفْرَحُوا، یہ خوش ہونے والی بات ہے، خوش ہو جاؤ۔ لیکن امت قرآن کے سلسلے میں خوشی کا اظہار بہت کم ہی کرتے ہوئے دکھتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند نے سورہ بقرہ شاید مکمل کی تو انہوں نے ایک اونٹ ذبح کر کے جو ہے سارے دوست احباب میں خوشی منائی تھی اور کھلایا تھا۔ آج بچہ معمولی اسکول میں کسی درجے پر ہو جاتا ہے تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، لیکن وہی بچہ یا کوئی اور قرآن میں ماہر ہوتا ہے یا قرآن میں آگے بڑھتا ہے تو ماں باپ اس کی خوشی کا کوئی اظہار ہی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ جو ہے دن میں جو وقت بچے کے پاس بالکل فالتو اور بیکار رہتا ہے اس وقت میں چاہتے ہیں کہ بچے کی دینی تعلیم ہو جائے۔ ابھی دیکھ لیجئے جنوری کا مہینہ ہے، آئندہ مہینہ یا ادھر کے مہینے سے ایگزامز شروع ہوتے ہیں۔ یو کے جی، ایل کے جی، فرسٹ اسٹینڈرڈ، سیکنڈ اسٹینڈرڈ میں پڑھنے والے بچوں کے لیے بھی ان کے ماں باپ جو بچہ آدھے سے پونا گھنٹہ ہمارے پاس مکتب میں دیتا ہے کہہ دیتے ہیں بچے کے ایگزام ہیں اس لیے ہم نہیں بھیجیں گے، جبکہ قانون ہے کہ 7th یا 9th اسٹینڈرڈ تک کوئی بھی اسکول والے آپ کے بچے کو ناکام نہیں کر سکتے، وہ کچھ بھی نہ لکھے۔ قرآن کے لیے یہ نہیں، اللہ فرما رہے ہیں، پھر سنیے بڑی شاندار آیت ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تحقیق کہ تمہارے رب کی طرف سے یہ نصیحت ہے، خیر خواہی ہے، اور اس میں لوگوں کے دلوں کے لیے، بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور یہ رہنمائی والی کتاب ہے اور مومنین کے لیے رحمت ہے۔ کہہ دیجئے یہ اللہ کے فضل سے اتنی عظیم چیز ملی ہے، اس کی رحمت سے ملی ہے، فَبِذَلِكَ، پس اس پر فَلْيَفْرَحُوا، خوشی منانا چاہیے، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ چیز اس چیز سے بہت بہتر ہے جسے یہ لوگ دنیا والے جمع کر رہے ہیں۔
کفار یا جو بھی جو ہے مال و دولت اور انبار لگا رہے ہیں، ان تمام چیز سے یہ چیز بہتر ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے فضائل قرآن جو پڑھی جاتی ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب قدس سرہ کی، اس میں بھی انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک آدمی کو قرآن کی دولت ملے، پھر وہ اس دولت کے مقابلے میں کسی دنیا والے کی دنیاوی دولت کو دیکھ کر اسے کم سمجھے تو اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ ہوا خیر مما یجمعون، اور بہتر ہے اس سے جسے جمع۔ قل، اب آگے کی آیت کو سمجھنے کے لیے اس کے پس منظر کو سمجھیے۔ مکہ المکرمہ میں کفار مشرکین اعلان کر دیتے بھئی یہ جانور کھا سکتے ہیں، یہ جانور حرام ہے، یہ ان کے لیے جائز ہے، یہ ان کے لیے حرام ہے۔ اللہ نے پوچھا کہ اے نبی ان سے پوچھئے کہ اللہ نے آسمان سے جو رزق نازل کیا ہے تم اس میں کسی کو حلال کرتے ہو، کسی کو حرام کرتے ہو، ہمیں ذرا یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے کیا کہ تم طے کرو کہ بھی یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یا اللہ پر تم جھوٹا بہتان باندھتے ہو؟ اللہ کو یہ چیز بالکل سخت ناپسندیدہ ہے کہ کسی چیز کو حلال و حرام آدمی خود سے کرے۔ اس لیے یاد رکھ لیجئے کہ نبی بھی شریعت نہیں بناتے ہیں بلکہ بتاتے ہیں۔ اصل حلال حرام کا تعلق اللہ کی طرف سے آتا ہے، اللہ بتاتے ہیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے، کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن یہ آیت جس سیاق میں مکے کی اس میں نازل ہوئی ہے، آپ اس سے ہٹ کر کبھی معاشرے کی طرف بھی دیکھیے، معاشرے میں بھی بہت سے لوگ ہیں بہت سی چیزوں کو کہتے ہیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے بغیر علم کے۔ فار ایگزامپل لوگ کہتے ہیں حضرت حقیقے کا گوشت کھا سکتے ہیں کیا؟ کھا سکتے ہیں بھائی، سب کھا سکتے ہیں۔ نہیں، نانا نانی نہیں کھا سکتے، دادا دادی نہیں کھا سکتے۔ جس بچے کا حقیقہ ہو رہا ہے اس کے نانا نانی نہیں کھا سکتے، دادا دادی نہیں کھا سکتے۔ بھئی پھر کیا کرنا؟ اس کی ترکیب بھی وہی بتاتی ہے کہ حضرت بکرا ذبح کرنے کے بعد باہر سے 1 kg گوشت آدھا kg گوشت لا کو ملا ڈالنا، اب نانا نانی دادا دادی کھا سکتے۔ یہ کہاں سے گھڑا ہے بھئی؟ مجھے بتائیے، نانا نانی دادا دادی تو جس بچے کا یا بچی کا حقیقہ ہو رہا ہے سب سے زیادہ قریبی رشتے والے۔ عقل سے سوچنے کی بات ہے کہ اتنے قریبی رشتہ دار کو خوشی میں وہ کھانے کی اجازت نہیں، دوسرے ایرے غیرے نتھو غیرے سب کھا سکتے ہیں، لیکن نانا نانی دادا دادی کھانا ہو تو باہر سے 1 کلو گوشت لے کر اس میں ملانا پڑے گا۔ 100 مرتبہ مسئلہ بتا چکا ہوں، پھر بھی آ کر لوگ پوچھتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں پھر کیا کریں؟ نہیں حضرت اس کی ترکیب ہے جائز کرنے کی۔ کیا ترکیب؟ 1 کلو گوشت۔ میں پوچھتا ہوں لوگوں سے کہ بھی آپ مجھ سے مسئلہ پوچھنے آئے ہیں یا مجھے بتانے آئے ہیں؟ اگر بتانے آئے ہیں تو میں نے تو نہیں بلایا آپ کو، اور اگر پوچھنے آئے ہیں تو جتنا ہم بتا رہے ہیں اس پر عمل کیجئے، زیادہ بات مت کیجئے۔ کئی لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، اب کیا کریں؟ اس لیے کہ شرعی معاملوں میں اتنا بڑا کوئی آدمی حکم سنائے اور ہم ناراض بھی نہ ہوں تو کیا بات ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس آدمی کو کبھی غصہ نہ آتا ہو وہ گدھا ہے۔ وہ حق بات پہ غصہ آنا چاہیے، ایک چیز کو جو اللہ نے حلال کیا آپ حرام کر رہے ہیں۔ اس طرح اور بھی کئی چیزیں، بعض لوگ بعض خاص موقعوں پر خاص چیزوں کو حرام کر لیتے ہیں، خاص دعوت ہے لیکن اس دعوت میں آپ جو ہے صرف یہی چیزیں کھا سکتے ہیں، اس میں اگر کوئی دوسری چیز لا لیے تو وہ حرام ہے۔ ایک مخصوص مہینہ آتا ہے، اس میں مخصوص دعوت ہوتی ہے، اس دعوت میں دنیا بھر کی چیزیں ترکاری دوسری وجہ کی پوری رہتی ہے، لیکن اس میں اگر ایک ہلکا سا بھی گوشت کی کوئی چیز آ گئی یا اس کی بات ہو گئی تو سمجھتے ہیں کہ وہ پوری دعوت ہی چلے گی۔ بہت پہلے کی بات ہے، ایک صاحب نے بہت اصرار کیا، میں چلا گیا دعوت میں،
اتنے قسم کی ویجیٹیبل چیزیں رکھی ہوئی تھی. وہ کہنے لگے کہ حضرت شروع کرو. میں نے کہا پوری چیزیں آ گئی؟ کہنے لگے پوری آ گئی. میں نے کہا بھئی مین چیز تو نظر ہی نہیں آ رہی ہے. وہ بولے کیا مین چیز؟ میٹھا بھی ہے وہ بھی ہے. میں نے کہا بھئی کھانے کا سردار کون ہے؟ گوشت ہے، کوئی سا بھی گوشت ہے، مرغی کا ہو، مرغے کا ہو، کسی کا بھی ہو، وہ تو نظر ہی نہیں آ رہا یہاں پر. وہ کیا بعد میں لائیں گے کیا؟ وہ کہنے لگے توبہ توبہ کیا کر دیا حضرت آپ. میں نے کہا ایسے کیا کہہ دیا میں نے؟ کون سی غلط بات کی؟ صرف اس مجلس میں گوشت کا ذکر کر دینے کی وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ پوری آج کی محنت اکارت چلے گئی اور یہ ہو گئی. میں نے کہا کہ بھی اتنا بڑا کیا گناہ ہو گیا کہ آدمی کھانے کے لیے پوچھ لیا. اس کے بعد سے الحمدللہ اب تک ہمیں کوئی اس طرح کی دعوتوں میں بلاتا نہیں ہے. تو بہرحال قل ارائیتم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتائیے، پوچھئے ان سے، ما انزل اللہ لکم من رزق، جو چیز اللہ نے آسمانوں سے نازل کی، جو چیز اللہ نے نازل کی رزق میں سے، فجعلتم، تم بناتے ہو اس میں سے حرام اور حلال. قل اللہ اذن لکم، آپ پوچھئے کیا تم نے اللہ نے اجازت دے رکھی ہے یا تم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہو؟ یہ کہہ دیتے تھے کفار ہاں اللہ نے ایسے کہا، تو اللہ کہہ رہے ہیں جھوٹا بہتان. وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، اور جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھ رہے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے. یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، یہ کیا کر رہے ہیں؟ جو لوگ جھوٹا بہتان باندھ رہے ہیں اللہ پر، انہیں سمجھ نہیں ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں. ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ فرماتے ہیں بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت فضل والے ہیں لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ ہیں کہ ناشکرے ہیں، شکر ادا نہیں کرتے. بہرحال آج کی اس آیت، آج کی اس مجلس میں خاص طور پر قرآن کے لیے جو چیزیں استعمال ہوئی ہیں کہ اس میں جو جو چیزیں ہیں اس کے بڑے فضائل اس کے علاوہ بھی موقعوں پر آ چکے ہیں. ہماری گزارش ہے قرآن مجید کی تلاوت کا گھروں میں معمول بنائیں. 5 منٹ سے شروع کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ 5 گھنٹے بیٹھ جائیں. ہمارے اللہ والے ایسے ہیں جو روزانہ 2 قرآن پڑھنے والے بھی ہیں. رمضان میں نہیں، ڈیلی 1 قرآن پڑھنے کا معمول بھی ہے. اپنے پورے کام کاج کرتے ہوئے 10 پارے پڑھنے کا معمول ہے، 20 پارے پڑھنے کا معمول ہے. ہم کہہ رہے ہیں آپ سے کہ آپ 5 منٹ سے شروعات کیجیے. 5 منٹ سے شروعات. 5 منٹ میں جتنا پڑھ سکیں آپ، چاہے آدھا صفحہ ہو، پو صفحہ ہو. 8 دن کے بعد 2 منٹ بڑھا لیجئے، 1 منٹ بڑھا لیجئے. اور گھروں میں خواتین کو بھی اس بات کا پابند بنائیں کہ روزانہ وہ قرآن مجید کو کھولیں. نہیں کھولیں گے، بچپن میں پڑھ کر جو ختم قرآن کر کے جو لڈو وغیرہ کھا لیے ہیں، اب ان بچوں کی جو بڑے ہو گئے حالت یہ ہے کہ وہی 3-7 سورتوں میں زندگی ان کی گزر رہی ہے. بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ قرآن بہت جلد جو ہے آدمی سے نکل جاتا ہے. اس کی زندی مثال ہمیں اس کا تجربہ ہوتا ہے. بعض بچے 4-5 پارے حفظ کرنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں. ماں باپ بھی بے فکر ہو جاتے ہیں. پھر 2-4 سال کے بعد ان کے ماں باپ کو بھی توفیق ہوتی ہے، کبھی بچے کو توفیق ہوتی ہے، وہ واپس آتا ہے تو 2-4 پارے جو وہ حفظ کیا تھا دیکھے بغیر فر سناتا تھا. نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ دیکھ کر اس سے پڑھا نہیں جاتا. یہ روز کا مشاہدہ ہے ہمارا. اس لیے قرآن مجید کو کھولیے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لک الحمد و لک الشکر یا اللہ. اللہم صلی علی سیدنا شفینا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. اللہم انت السلام ومنک السلام وتبارک ذو الجلال والاکرام. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ.